اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لقد کفر الذین قالوا ان اللہ هو المسیح ابن مریم وقال المسیح یا بنی اسرائیل اعبدوا اللہ ربی وربکم انہ من یشرک باللہ فقد حرم اللہ علیہ الجنۃ ومأواہ النار وما للظالمین من انصار۔ لقد کفر الذین قالوا ان اللہ ثالث ثلاثہ وما من الہ الا الہ واحد وإن لم ينتہوا اما یقولون لیمسن الذین کفروا منہم عذاب علیم الا یتوبون الی اللہ ویستغفرونہ واللہ غفور رحیم۔ ما المسیح ابن مریم الا رسول قد خلت من قبلہ الرسل وامہ صدیقہ کان یاکلان الطعام انظر کیف تبین لهم الآیات ثم انظر انا یؤفکون۔ سورۃ المائدہ کی یہ آیات ہیں 72 سے لے کر اور 75 تک آپ کے سامنے تلاوت ہوئی ہے۔ ذکر ہو رہا ہے ایک ایسی قوم کا جو کتاب کے ماننے والے ہیں، جن کا دعویٰ ہے کہ وہ انبیاء علیہ السلام پر ایمان رکھتے ہیں، ان کو مانتے ہیں، جن کا یہ دعویٰ ہے کہ وہ جتنے انبیاء آئے ہیں آدم سے لے کے نوح اور نوح علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک تمام انبیاء کو مانتے ہیں، تورات زبور انجیل کو بھی مانتے ہیں، قرآن کو ماننے سے انہوں نے انکار کیا، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کو ماننے سے انکار کیا۔ یہ ان کی ضد تھی، ہردرمی تھی، تعصب تھا، بغض تھا، حسد تھا ان کا، ورنہ انکار کی کوئی دلیل ان کے پاس نہیں تھی۔ تو بہرحال عیسائی انبیاء کے ماننے والے، کتابوں کے ماننے والے، کلمہ گو، جیسے یہ ہماری امت کلمہ گو ہے، اسی طرح وہ بھی کلمہ گو تھے، ان کا بھی کلمہ توحید تھا۔ قرآن میں اللہ نے بتایا ہے قل تعالوا الی کلمۃ سواء بیننا وبینکم قل یا اہل الکتاب تعالوا الی کلمۃ سواء بیننا وبینکم الا نعبد الا اللہ ولا نشرک بہ شیئا ولا یتخذ بعضنا من بعض اربابا من دون اللہ۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ اے نبی ان سے کہو کہ اے اہل کتاب تعالو آ جاؤ کلمۃ ایک کلمے کی طرف سواء بیننا و بینکم جو ہمارے اور تمہارے درمیان ایک کلمہ ہے، یکساں ہے، ایک ہے، یعنی تم بھی مانتے ہو اللہ کی وحدانیت کو، ہم بھی مانتے ہیں، کلمہ ایک ہے، لا الہ الا اللہ۔ ہر نبی نے اپنی قوم کو یہی دعوت دی ہے
یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ، یہی دعوت دی ہے لا الہ الا اللہ۔ فرمایا ان سے کہو آؤ اس ایک کلمے کی طرف، اگر تم اس ایک کلمے کی طرف آ جاؤ گے تو سارے اختلافات ختم ہو جائیں گے۔ دنیا میں جو جنگ ہے رہی ہے، جھگڑا رہا ہے، نوح علیہ السلام سے لے کر آخری نبی تک، تو وہ اللہ کے معاملے میں، رب کے معاملے میں جھگڑا رہا ہے۔ اختلاف اللہ کو ماننے میں نہیں ہے، اللہ کو اکیلا الہ ماننے میں جھگڑا رہا ہے۔ تو اللہ نے فرمایا کہ اے نبی ان کو دعوت دو اس کلمے کی طرف جسے یہ بھی جانتے ہیں، انہیں اقرار بھی ہے، خود کہتے ہیں کہ ہم بھی اللہ کی توحید کے ماننے والے ہیں۔ تو آ جاؤ اس کلمہ توحید کے اوپر۔ وہ کلمہ توحید کیا ہے؟ اللہ نعبد الا اللہ، کہ ہم نعبد، ہم کسی کی عبادت نہیں کریں گے، کسی کی بندگی نہیں کریں گے، الا اللہ، سوائے اللہ کے۔ اللہ نعبد الا اللہ، وہی کلمہ ہے لا الہ الا اللہ۔ تو معلوم یہ ہوا کہ یہ کوئی اس امت کے لوگ کوئی انوکھے کلمہ پڑھنے والے نہیں ہیں۔ کلمہ دو تو یہ نصارہ بھی تھے، یہود بھی تھے۔ تو آؤ اس کلمے کی طرف، اللہ نعبد الا اللہ ولا نشرک بہ شیئا، کہ ہم اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت نہ کریں گے اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کریں گے۔ ولا يتخذ بعضنا بعضا اربابا من دون اللہ، اور ہم میں سے کوئی بعض کو اپنے بڑوں کو، اکابرین کو، علماء کو، مشائخ کو اپنا رب نہیں بنائے گا۔ ولا يتخذ بعضنا بعضا اربابا من دون اللہ، ہم اپنے بڑوں کو اللہ کے مقابلے پر نہیں لائیں گے، انہیں اللہ کے مقابل اپنا رب نہیں بنائیں گے۔ فرمایا کہ اگر یہ منہ پھیر لیں، اس کلمے پہ نہ آئیں، تو ان سے کہہ دو کہ تم گواہ رہو بِأَنَّا مسلمون، ہم تو اللہ کی فرما برداری اختیار کر چکے، ہم تو مسلم ہیں، اس کے فرما بردار ہیں۔ تو آپ دیکھیں کلمہ یہاں بھی ایک ہی چل رہا ہے، عیسائیوں کو بھی اسی اور حدیث میں آتا ہے کہ نبی علیہ السلام نے قیصر روم کو، جب وہ شام کے علاقے میں آیا تھا، شام اس وقت روم کی سلطنت میں شامل تھا، عیسائیوں کی حکومت تھی، وہ شام آیا تھا، نبی علیہ السلام نے اس کو اپنا پیغام بھیجا، خط روانہ کیا اور اسے دعوت دی۔ اس خط کے اندر یہ آیت لکھی تھی کہ آؤ اس کلمے پر ہم اور آپ جمع ہو جاتے ہیں۔ اس کلمے پر آج بھی جمع ہو سکتے ہیں۔ اس کلمے کو حقیقی معنی میں اس کے تقاضوں کے ساتھ اگر مان لیا جائے تو سارے جھگڑے ختم ہو سکتے ہیں، عقائد کے سارے معاملات ختم ہو سکتے ہیں، باقی رہے مسائل تو ان میں ترجیحات کا بھی مسئلہ ہے، روایات کا بھی مسئلہ ہے، اس پر ایک ہو سکتے ہیں اور
مسائل کے اندر اختلاف رائے بھی ہو سکتا ہے، اور یہ اختلاف رائے مضر نہیں ہے، اختلاف رائے صحابہ کرام میں بھی تھا، لیکن وہ ایک تھے۔ تو اختلاف رائے کی کوئی اہمیت نہیں ہے۔ اصل چیز ہے عقائد میں کوئی اختلاف نہیں تھا صحابہ کرام میں، کیونکہ وہ ایک کلمے میں اللہ کے نبی نے جمع کیا تھا، وہ کلمہ تھا لا الہ الا اللہ، اسی پر جمع کیا تھا۔ تو میں نے عرض کیا کہ دنیا میں جو اصل جھگڑا ہے وہ اللہ کی الوہیت پر ہے، اس کی ربوبیت پر ہے، اس کے اختیارات پر ہے، اس کی صفات پر ہے، اس کے اوپر جھگڑا ہے کہ ایک طرف اللہ کو ماننے والے ہیں لیکن اللہ کے اختیارات تقسیم کرتے ہیں، اللہ کو ماننے والے ہیں لیکن اللہ کی صفات مخلوق کو دے دیتے ہیں، مخلوق میں مانتے ہیں۔ اللہ کو ماننے والے ہیں لیکن اس کا جو حق بنتا ہے وہ کسی بندے کو دے دیتے ہیں، کسی مخلوق کو دے دیتے ہیں، کسی پیر، کسی ملنگ کو، کسی ولی کو دے دیتے ہیں۔ تو جھگڑا اس کے اوپر ہے کہ اللہ کی صفات، اس کے حقوق، اس کے اختیارات، کیا اس میں اللہ کا کوئی ساجی ہے، شریک ہے، ند ہے، ہمسر ہے؟ اگر اس کے اوپر معاملہ طے ہو جائے تو جھگڑا ختم، پھر جھگڑا ہی ختم ہو گیا، سارا مسئلہ حل ہو گیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے لَقَدْ كَفَرَ الَّذِينَ قَالُوا، دیکھیں بلا رعایت، کوئی رعایت نہیں، کوئی نرمی نہیں، فرمایا لقد، یقیناً، بلا شبہ، کفر الذین قالوا، کافر ہیں الذین، وہ لوگ، قالوا جو کہتے ہیں ان اللہ هو المسیح ابن مریم، جو کہتے ہیں مسیح ابن مریم یعنی عیسیٰ علیہ السلام، کہتے ہیں کہ وہی خدا ہے۔ پھر اللہ اپنے دلائل دیتا ہے عیسیٰ ابن مریم کے خدا کیسے ہو گیا۔ وقال المسیح، مسیح کی تو یہ تعلیم تھی، یہ دعوت دی، یہ اعلان تھا، اس نے یہودیوں کے سامنے یہود کو للکارا ہے، انہیں غیرت دلائی ہے، ان پر لعنت ملامت کی ہے کہ تم پر اللہ نے اتنا انعام، اتنا اکرام کیا، اتنی تمہیں عزت دی، اہل عالم میں منتخب کیا، لیکن تم سے زیادہ اللہ کا دشمن کوئی نہیں۔ فرمایا وقال المسیح یا بنی اسرائیل، مسیح کیسے خدا ہو سکتا ہے؟ وہ تو یہ کہتا تھا اے بنی اسرائیل، اے یعقوب کی اولادو، یعقوب علیہ السلام کے بیٹو، اے ان کی اولادو، اعبدوا اللہ، کہاں چلے گئے تو اعبدوا اللہ، اللہ کی عبادت کرو، ربی و ربکم، جو میرا بھی رب ہے اور تمہارا بھی رب ہے۔ انہ من یشرک باللہ، اب جو بھی شرک کرے گا اللہ کے ساتھ، اس کی الوہیت میں، اس کی ربوبیت میں، اس کی ذات میں، اس کی صفات میں، اس کے حقوق میں، اس کے اختیارات میں جو بھی شرک کرے گا، فقد حرم اللہ علیہ الجنہ، یقیناً اللہ نے بس ایسوں پر اپنی جنت کو حرام کر دیا ہے۔
ومأواہ النار، اور ان کا ٹھکانہ آگ ہے، وما للظالمین من انصار، اور ایسے ظالموں کا کوئی انصار، کوئی مددگار نہ ہوگا۔ یہ تو یہودیوں کا عیسائیوں کا ایک فرقہ ہے جو کہتا ہے کہ مسیح جو ہے یہی خدا ہے۔ ان کا دوسرا فرقہ تثلیث والا، جو کہتے ہیں کہ یہ تین ہیں، تین میں سے تیسرا خدا ہے۔ اللہ فرماتا ہے لقد کفر الذین قالوا، یقیناً بلا شبہ کافر ہیں جو یہ کہتے ہیں ان اللہ ثالث ثلاثہ، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تین میں کا تیسرا ہے۔ یعنی اللہ عیسیٰ ابن مریم اور اس میں بیوی مریم کو بھی شامل کرتے ہیں کہ تین میں کا تیسرا ہے۔ فرمایا وما من الہ الا الہ واحد، فرمایا کہ حقیقت تو یہ ہے کہ اس میں الہ واحد یعنی اللہ کے سوا کوئی الہ نہیں، کوئی معبود نہیں ہے۔ وَإِن لَّمْ يَنْتَهُوا، اگر یہ اپنی ایسی باتوں سے باز نہ آئے، اما یقولون، جو باتیں یہ اپنے منہ سے کہہ رہے ہیں، نکال رہے ہیں، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کبرا کلمۃ تخرج من افواہہم، کتنا بڑا کلمہ ہے، کتنی بڑی بات ہے جو اپنے منہ سے نکال رہے ہیں۔ ان یقولون الا کذبا، یہ محض جھوٹ بولتے ہیں۔ بہت بڑی بات ہے، اتنی بڑی بات ہے، سورہ مریم میں فرمایا کہ اس بات کے اوپر آسمان پھٹ جائے، زمین چھٹ ہو جائے، پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جائے تو کچھ بعید نہیں۔ فرمایا کہ اگر یہ بات نہ آئے تو اللہ جو کافر ہیں انہیں دردناک عذاب کے اندر مبتلا کرے گا۔ فرمایا تو یہ کیوں اللہ کے آگے توبہ نہیں کرتے اور اس میں گناہوں کی معافی نہیں مانگتے؟ افلا یتوبون الی اللہ ویستغفرون واللہ غفور رحیم، اور اللہ غفور الرحیم میں مغفرت کرنے والا، رحم کرنے والا ہے۔ مل مسیح ابن مریم الا رسول قد خلت من قبلہ الرسل، فرمایا عیسیٰ کو اللہ کی الوہیت میں، اس کی ربوبیت میں، اس کی ذات میں شریک ٹھہرانے والوں، سن لو مل مسیح ابن مریم الا رسول، اور یہی انداز میاں نبی علیہ السلام کے لیے بھی آیا ہے وما محمد الا رسول، مل مسیح ابن مریم الا رسول، نبی علیہ السلام کے لیے بھی آیا ہے وما محمد الا رسول، عیسیٰ علیہ السلام کے لیے آیا ہے قد خلت من قبلہ الرسل، کہ تم عیسیٰ کو اللہ کا شریک بنا رہے ہو۔ اس سے پہلے کئی رسول گزر چکے ہیں، آئے اور چلے گئے، نبی علیہ السلام کے لیے بھی آ رہا ہے قد خلت من قبلہ الرسل، تم نبی کو اللہ کا شریک بناؤ گے۔ غزوہ احد کے اندر جو ناکامی ہوئی، شکست ہوئی تھی،
اس پر لوگوں نے ہتھیار ڈال دیے تھے، اللہ نے آیتیں نازل کی، وما محمد الا رسول قد خلت من قبلہ الرسل، بس رسول تو آتے جاتے رہتے ہیں، کتنے آئے چلے گئے۔ یہاں بھی کہا جا رہا ہے کہ مسیح ابن مریم کی حیثیت کیا ہے؟ صرف وہ ایک رسول ہے، ان سے پہلے بہت سے رسول گزر چکے۔ وَأُمُّهُ كَانَ صِدِّيقًا، اور اس کی ماں جو ہے سچی ہے، صدیقہ ہے، پاک ہے، جو اس کے اوپر عیب لگا رہے ہو۔ یہودیوں نے بیوی مریم پر عیب لگایا، یہ بچہ کہاں سے آیا؟ بیوی مریم نے اشارہ کیا کہ یہ بچہ جواب دے گا۔ ماں کی گود کا بچہ بول اٹھا، انی عبداللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا۔ کانا یاکلان الطعام، اللہ فرماتا ہے یہ الہ کیسے ہو سکتے ہیں، اللہ کے شریک کیسے ہو سکتے ہیں؟ کانا یاکلان الطعام، جو الہ ہو، جسے اللہ کی صفات حاصل ہو جائے تو وہ محتاج نہیں رہتا، لیکن دونوں ماں بیٹے دونوں محتاج تھے۔ کانا یاکلان الطعام، دونوں کھانا کھاتے تھے، اللہ تو کھانا نہیں کھاتا۔ انظر کیف نبین لهم الآیات ثم انظر انا یؤفکون، فرمایا دیکھو کیسے ہم ان کے لیے اپنی آیتوں کو کھول کر بیان کرتے ہیں۔ اور پھر دیکھو انا یؤفکون، اتنی وضاحت کے ساتھ بیان کرنے کے باوجود بھی یہ بہکے چلے جا رہے ہیں۔ تو کہنے کا مطلب یہ تھا کہ عیسائیوں میں شرک آیا، کہاں سے آیا؟ عیسیٰ کو اللہ کا شریک بنایا، اللہ کی ذات میں شریک کیا، کسی نے خدا مانا، کسی نے خدا کا بیٹا مانا، کسی نے اللہ کی صفات عیسیٰ علیہ السلام کو عطا کر دی۔ جہاں عیسائیوں کا یہ دعویٰ ہے کہ عیسیٰ خدا ہے، ان میں سے ایک گروہ ایسا بھی ہے جو تثلیث کا قائل ہے، اور ان میں ایسے بھی ہیں جو کہتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام بشر نہیں تھے۔ کیوں نہیں تھے؟ کہتے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں اپنی صفت عطا کر دی تھی۔ صفت کیا عطا کی تھی؟ عیسائی کہتے ہیں کہ دیکھو تمہارے قرآن کے اندر بھی ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کو روح اللہ کہا گیا ہے، عیسیٰ علیہ السلام کو روح اللہ کہا گیا ہے، وَرُوحٌ مِّنْهُ۔ تو اس سے یہ کب ثابت ہوتا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کہ اللہ نے اپنے وجود سے روح نکال کر عیسیٰ میں ڈال دی؟ اللہ تبارک و تعالیٰ تمام ارواح کا خالق ہے، اور روح جو ہے، ارواح جو ہے، اس کی مخلوق ہے۔ تو اللہ نے اپنی مخلوق میں سے، روح میں سے ایک روح عیسیٰ کے اندر ڈال دی، پھونک دی۔ تو یہ عیسیٰ علیہ السلام تو اللہ کی صفت کہاں سے حاصل ہو گئی؟ پھر وہ کہتے ہیں کہ دیکھو قرآن میں یہ آتا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام تو اللہ کہتا ہے کہ وَكَلِمَةٌ مِّنْهُ، اللہ جو ہے، عیسیٰ جو ہے اللہ کا کلمہ ہے۔
جسے اللہ نے القاء کیا بیوی مریم کی طرف، تو عیسائی کہتے ہیں کہ اللہ نے اپنا کلمہ بیوی مریم کے منہ میں پھونکا، منہ میں ڈالا، اور اس کلمے سے عیسیٰ علیہ السلام وجود میں آئے۔ تو وہ کہتے ہیں کہ باقی دنیا کے سارے انسان قطرہ ناچیز سے، ناپاک قطرے سے پیدا ہوئے، لیکن عیسیٰ علیہ السلام پاک کلمے سے پیدا ہوئے، اس لیے وہ انسان نہیں ہے۔ جبکہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے وَكَلِمَةٌ مِّنْهُ أَلْقَاهَا إِلَىٰ مَرْيَمَ۔ عیسائی کہتے ہیں عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش جو ہے یہ اللہ کا معجزہ ہے، اور اللہ نے اپنی صفت عیسیٰ کے اندر ڈال دی۔ اب ذرا تقابل کریں، محمد حنیف بھی یہ بات کہتا ہے۔ محمد حنیف کہتا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کا معجزہ مردوں کو زندہ کرنا، یہ معجزہ اللہ نے اپنی صفت مردے زندہ کرنے کی بطور معجزہ عیسیٰ علیہ السلام کو عطا کر دی تھی۔ اب آپ دیکھیں، عیسائی کہتے ہیں کہ اللہ نے اپنا کلمہ مریم کو منہ میں پھونکا، منہ میں ڈالا، عیسیٰ علیہ السلام کا پاک وجود بنا ہے اس کلمے سے۔ حنیف کہتا ہے کہ اللہ نے اپنی صفت عیسیٰ کو عطا کر دی تھی۔ کیا فرق ہے؟ وہی عطا کرنے کا کیا مطلب ہے کہ اللہ نے عیسیٰ کے وجود میں اپنی صفت ڈال دی، احیاء الموتیٰ کی۔ اب اگر کوئی یہ مانے کہ اللہ نے صفت عطا کر دی، وہ بھی مشرک۔ جو یہ کہے کہ اللہ کی صفت عیسیٰ کے ہاتھ پر ظاہر ہوئی، وہ بھی مشرک۔ والفاظ دیگر، حنیف نے گویا کہ یہ اعلان کر دیا کہ عیسائیوں کی طرح وہ بھی تثلیث کا قائل ہے، تین خدا مانتا ہے۔ ایک خدا وہ ہے جو عرش کے اوپر ہے، جس کی صفت ہے مردوں کو زندہ کرنا۔ اللہ نے وہ صفت بیوی مریم کے وجود منہ میں ڈالی، بیوی مریم خدا ہو گئی، پھر اس سے عیسیٰ علیہ السلام وجود میں آئے، عیسیٰ علیہ السلام بھی خدا ہو گئے۔ تین خدا تو مان لیے پھر بھائی، مانے یا نہیں مانے تین خدا؟ حنیف صاحب نے عیسائیوں کی تثلیث کا عقیدہ اختیار کر لیا ہے۔ اب انہیں چاہیے کہ یہ صلیب لٹکا کے دھواں کریں، گلے میں ڈال لیں صلیب، کیونکہ انہوں نے عیسائیت اختیار کی ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کے وجود کا حصہ بنایا، اللہ کی صفت میں شریک کیا۔ آپ دیکھیں، جو بھی شرک عقیدہ ہوتا ہے نا، وہ خود بولتا ہے، منہ سے بولتا ہے۔ شرک کو شرک ثابت کرنا کوئی بڑا کمال نہیں ہے۔ شرک تو خود اپنے منہ سے بولتا ہے کہ ہاں میں شرک ہوں، مجھے ماننے والا مشرک ہے۔ حنیف نے تو یہ تک کہا ہے ٹیلی فونک گفتگو میں کہ اللہ تعالیٰ لوگوں کو اپنی صفت عطا کرتا ہے۔ دیکھو، انسان بھی دیکھتا اور سنتا ہے، اللہ بھی دیکھتا سنتا ہے۔ اللہ نے اپنی صفت دیکھنے سننے کی اپنے بندوں کو عطا کر دی۔ اب آپ دیکھیں، حنیف جو ہے تثلیث کے عقیدے سے آگے نکل گیا۔ عیسائیوں نے تثلیث کے عقیدے میں اپنے آپ کو اسٹاپ کیا، بریک لگایا، تین خدا مانے۔ وہ تو کہتا ہے کہ سارے اللہ کی صفت سے متصف ہے۔ مجھے یہ بتائیے کہ اللہ کا دیکھنا اور مخلوق کا دیکھنا ایک ہے؟ کیا اللہ کی صفت حاصل
اللہ نے اپنی صفت دیکھنے کی مخلوق کو دے دی، سننے کی صفت مخلوق کو دے دی۔ کہتا ہے کہ دیکھو اللہ کی صفت ہے رؤوف الرحیم، اور اس نے نبی کو بھی رؤوف الرحیم کہا ہے، تو دیکھو اللہ نے اپنی صفت نبی کو بھی دے دی۔ آپ دیکھیں اتنا بڑا جاہل مشرک تو بریلوی بھی نہیں ہے، وہ علم غیب کی صفت دیتا ہے، لیکن حنیف نے تو ساری صفات دے دی، یعنی اللہ کی صفت دیکھنا سننا وہ بھی مخلوق کو دے دی۔ اگر اللہ نے دے دی تو پھر اللہ کے پاس کیا بچا ہے؟ اسی لیے تو یہ صوفیہ کہتے ہیں اللہ کے پلے میں وحدت کے سوا کیا ہے، جو کچھ ہمیں لینا ہے لے لیں گے محمد سے۔ وہی اللہ تعالیٰ اب نہ رؤوف الرحیم صفت کا مالک رہا، نہ سمیع بصیر صفت کا مالک رہا، نہ احیاء الموتیٰ صفت کا مالک رہا، اللہ کے پاس بچا کیا ہے؟ تو آپ دیکھیں کہ حنیف نے کتنا بھیانک شرک کیا۔ اسی طرح وہ بھی مشرک ہیں جو کہتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام کے ہاتھ پر اللہ کی صفت ظاہر ہوئی، کہتے ہیں کہ معجزہ اللہ کی صفت ہے۔ مجھے بتائیے معجزہ اگر اللہ کی صفت ہے تو عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش بھی معجزہ ہے، تو اللہ نے اپنی صفت تو دے دی عیسیٰ کو، پھر تو عیسیٰ علیہ السلام ابن اللہ ہو گئے، اللہ کے بیٹے بن گئے۔ پھر تو عجیب جاہلانہ سوچ ہے، اتنی جہالت کا مظاہرہ کہ معجزہ اللہ کی صفت ہے۔ تو دیکھیں اصل مسئلہ کیا ہے، اللہ تعالیٰ نے مریم کی طرف اپنا کلمہ القاء کیا، اور اللہ کا کلمہ کیا ہے؟ وَإِذَا قَضَىٰ أَمْرًا فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ كُن فَيَكُونُ۔ جو فرشتہ آتا ہے بیوی مریم کا، بیوی مریم کے پاس فرشتے آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ وَأَنَّ اللَّهَ يُبَشِّرُكَ بِكَلِمَةٍ مِّنْهُ، اور کہتے ہیں کہ اللہ تجھے ایک کلمے کی بشارت دیتا ہے جو اس کی طرف سے کلمہ ہے، جو دنیا اور آخرت میں بھی وجیہاً فی دنیا والآخرت۔ بھی مریم کہتی ہیں ربی انا یکون لی ولد ولم یمسسنی بشر۔ بھی مریم کہتی ہے میرے یہاں بیٹا کیوں کر ہوگا، مجھے اولاد کیسے ہوگی، کیوں کر ہوگی، مجھے بیٹا کیسے ہوگا، ولم یمسسنی بشر، مجھے کسی بشر نے ہاتھ نہیں لگایا۔ فرشتے نے کہا قال کذالک اللہ یخلق ما یشاء، فرشتے نے کہا اللہ اسی طرح سے جو چاہتا ہے وہ پیدا کرتا ہے، تخلیق کرتا ہے۔ وَإِذَا قَضَىٰ أَمْرًا، جب اللہ کسی امر کا فیصلہ کر لیتا ہے، وَقَالَ لَهُ كُن فَيَكُونُ، تو کہہ دیتا ہے ہو جا، اور وہ ہو جاتا ہے۔ تو یہ کلمہ کن جو ہے یہ اللہ کا کلمہ ہے، تو اللہ نے اپنا کلمہ نازل نہیں کیا، اللہ نے کلمہ کن کہا، اس کے معنی ہو جا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ حکم دیتا ہے کہ ہو جا، اور اس کلمے سے پھر معجزہ تخلیق ہوتا ہے، پھر معجزہ تخلیق ہوا۔ آپ دیکھیں زکریا علیہ السلام کو بڑھاپے میں بیوی بانجھ ہے، خود بوڑھے ہیں، اولاد کوئی نہیں ہے، وارث کوئی نہیں ہے، اللہ سے دعا کرتے ہیں، فرشتے آتے ہیں کہ وَأَنَّ اللَّهَ يُبَشِّرُكَ بِغُلَامٍ، کہ اللہ تجھے ایک لڑکے کی بشارت دیتا ہے،
عیسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں کیف ان یکون لی غلام لی ولد لی غلام، میری یہاں لڑکا کیسے ہوگا، میں بوڑھا ہوں، میری بیوی بانجھ ہے، کیسے ہوگا؟ فرشتہ کہتا ہے کذالک اللہ یخلق ما یفعل ما یشاء، اسی طرح اللہ جو چاہتا ہے وہ کرتا ہے۔ اب اللہ کا فعل کیا ہے؟ چاہتا وہ کرتا ہے۔ وَإِذَا قَضَىٰ أَمْرًا، جب اللہ کسی معاملے کا فیصلہ کر لیتا ہے کہ ایسا ہونا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کہہ دیتا ہے کہ کن فیکن، ہو جا، وہ ہو جاتا ہے۔ تو آپ دیکھیں اللہ کا کلمہ ہے کن، اس کلمے سے معجزہ تخلیق ہوتا ہے، معجزہ تخلیق ہوا اور عیسیٰ علیہ السلام وجود میں آئے۔ زکریا علیہ السلام کے بیٹے وجود میں آئے، اللہ نے بیٹا دیا بڑھاپے میں۔ تو معلوم یہ ہوا کہ اللہ کا جو کلمہ ہے وہ مخلوق، ہاں وہ کلمہ جو ہے وہ معجزے کی اس سے معجزہ تخلیق ہوتا ہے، اور وہ معجزہ جو ہے وہ انسان کے اوپر ظاہر ہوتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ صفت عطا نہیں کرتا، معجزات عطا کرتا ہے۔ مردے کو زندہ کرنا بإذن اللہ، یہ معجزہ تھا عیسیٰ علیہ السلام کا، اللہ کی صفت نہیں تھی۔ موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے 9 معجزات عطا کیے۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَىٰ 9 آیات بینات، ہم نے موسیٰ کو 9 معجزے عطا کیے۔ معجزہ اللہ کی صفت نہیں ہے۔ معجزہ کیا ہے؟ معجزہ دکھا کے اللہ تبارک و تعالیٰ یہ مخالفین کو، کفار و مشرکین پر یہ ثابت کرتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جو چاہتا ہے وہ ہوتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی وحدانیت کی دلیل قائم کرتا ہے معجزہ دکھا کر، انبیاء کے نبی ہونے کی صداقت ثابت کرتا ہے معجزہ دکھا کر۔ تو معجزہ جو ہے وہ اللہ کی صفت نہیں، معجزہ اللہ کی تخلیق ہے۔ اگر معجزہ اللہ کی صفت ہے تو پھر عیسیٰ ابن مریم یہ 3 خداؤں میں سے تیسرے خدا ہے، 3 میں کے تیسرے ہیں۔ اگر اللہ نے اپنی صفت عیسیٰ کو عطا کر دی تو عیسیٰ علیہ السلام خدا ہے، 3 میں کے تیسرے ہیں۔ اگر بیوی مریم کو اللہ نے اپنی صفت عطا کی، ان کے وجود میں ڈالی، مجھے بتاؤ اللہ کی صفت انسان کے وجود میں کیسے آئے گی؟ اللہ کی صفت کیسے وجود میں آئے گی؟ انسان کے وجود میں کیسے جائے گی؟ یہ تو حلولیوں کا عقیدہ ہے، صوفیوں کا عقیدہ ہے۔ منصور بن حلاج کہتا ہے پاک ہے وہ ذات جو اپنے لاہوت سے ناسوت میں کھانے پینے والے کی شکل میں ظاہر ہوئی۔ یعنی وہ یہ کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ جو کسی کو نظر نہیں آتا، اللہ تعالیٰ اپنے مقام پر ہے، لیکن اللہ تعالیٰ ظاہر ہوا، آشکار ہوا کھانے پینے والے کی شکل میں اپنی مخلوق کے اندر۔ تو آپ دیکھیں صفت ظاہری کا عقیدہ بھی صوفیوں سے آیا ہے، حلولیوں سے آیا ہے۔ عطائی صفت کا عقیدہ بھی عیسائیوں سے آیا ہے۔ تو آپ دیکھیں کہ یہ کتنے ظالم گزرے ہیں جنہوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی عقیدہ توحید کے اندر نقب لگائی ہے۔ اور آپ دیکھیں کہ یہ سارے کام کسی ہندو نے نہیں کیا، کسی عیسائی نے نہیں کیا، یہ کام
کسی مجوسی کا نہیں ہے، یہ کام کلمہ پڑھنے والے کر رہے ہیں، کلمہ گو کا ہے، کلمہ گو کہہ رہے ہیں۔ محمد حنیف کہہ رہا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے اپنی صفت عطا کر دی، یعنی عیسیٰ علیہ السلام خدا بن گئے، تثلیث کا عقیدہ ثابت کر دیا۔ اب حنیف والوں کو چاہیے کہ وہ اپنے گلے میں صلیب لٹکا لیں، تثلیث کے عقیدے کے تحت۔ اس میں بھی تین ہی دکھائے نا، تین بنائے ہیں، جو اس بات کی علامت ہے کہ تین خدا ہیں، تین میں ہر یہ ان تین میں کا تیسرا جو ہے وہ خدا ہے۔ تو آپ دیکھیں کہ آج جو جنگ ہے در حقیقت وہ اسلام اور کفر کے درمیان، یہ اور بات کہ اسلام کے ماننے والے گنتی کے چند لوگ ہیں، لیکن اگر یہودیت اور نصرانیت اسلام کے خلاف اٹھی ہے تو وہ اسلام جو قرآن کا اسلام ہے، کیونکہ قرآن نے عیسیٰ علیہ السلام کے ابن اللہ ہونے کا بھرپور طریقے سے رد کیا، اتنے بھرپور طریقے سے کہ پوری عیسائی برادری کو اللہ نے کافر قرار دے دیا۔ لقد کفر الذین قالوا ان اللہ ثالث ثلاثہ، پوری عیسائیت کو آپ اندازہ لگائیے کہ دنیا میں اگر 1 ارب کے قریب عیسائی ہیں تو آپ اندازہ لگائیں کہ قرآن کی یہ آیت دنیا کے 1 ارب عیسائیوں کو کافر قرار دیتی ہے۔ قرآن اس چیز کا لحاظ نہیں کرتا کہ اکثریت ہے یا اقلیت ہے، قرآن نے اس چیز کا لحاظ نہیں کیا کہ تھوڑی عیسائیوں کو رعایت دی جائے، یہ تو بڑی سختی ہے انہیں کافر کہنا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کھلے الفاظ میں اعلانیہ کیا کہا ہے؟ لقد کفر الذین قالوا ان اللہ هو المسیح ابن مریم، وہ کافر ہیں جو کہتے ہیں کہ مسیح ابن مریم یہی خدا ہے۔ اور فرمایا لقد کفر الذین قالوا ان اللہ ثالث ثلاثہ، وہ بھی کافر ہیں جو 3 خدا مانتے ہیں۔ اب مجھے بتائیے عیسیٰ علیہ السلام میں اللہ کی صفت ماننا کہ اللہ نے عیسیٰ کو اپنی صفت عطا کر دی تھی، عیسیٰ کو خدا ماننا ہے یا نہیں ہے؟ تو اس طرح سے حنیف والوں کے اوپر بھی فتویٰ جاری ہوتا ہے کہ یہ کفر کے مرتکب ہیں۔ لہذا حنیف والوں کو چاہیے کہ فوری طور پر حنیف سے علیحدگی اختیار کریں، ورنہ اس فتوے کی زد سے کوئی نہیں بچ سکتا۔ جو بھی اس کے ساتھ ہے، جو بھی اس کے ساتھ ہے، اس کے اوپر اطلاق ہوگا کہ وہ جو ہے حنیف کی طرح عیسیٰ کو خدا مانتا ہے، وہ حنیف کی طرح کہ حنیف کہتا ہے نبی علیہ السلام کو بھی اللہ کی صفت حاصل ہے، رؤوف الرحیم کی، سمیع و بصیر کی، تو وہ بھی کافر ہے۔ دیکھیں یہ فتویٰ ہم نہیں دے رہے ہیں، یہ تو قرآن کے اندر موجود ہے۔ ہم تو قرآن کے اصول کے مطابق جو اس کے اندر فٹ آ رہا ہے، جو اس دائرے کے اندر آ رہا ہے، عیسیٰ علیہ السلام کی الوہیت ماننے والا، اللہ کی ان میں صفت ماننے والا کسی بھی لحاظ سے، تو وہ اس ضد میں آتا ہے کہ وہ شخص کافر ہے۔ اور کہنے کا مطلب یہ ہے
کہ عیسائیوں پر کفر کا فتویٰ لگا۔ اب یہ فتویٰ صرف ان کے مبلغین کے اوپر نہیں ہے، جتنے لوگ عیسائیت کے اندر شامل ہیں، جتنے لوگ ان کے ساتھ ہیں، چاہے کوئی عیسائی یہ کہے کہ میں تین خدا نہیں مانتا، لیکن کفر کا اطلاق اس کے اوپر بھی ہوگا۔ اگر نہیں مانتا تو پھر ایسے کافروں کے ساتھ کیوں ہے، ایسے مشرکوں کے ساتھ کیوں ہے؟ پھر یہ کیسے ممکن ہے کہ کسی مومن کا امام، کسی مومن کا پیشوا، کسی مومن کا رہنما کوئی مشرک ہو، تثلیث کا قائل ہو، عیسیٰ کو خدا ماننے والا ہو، اللہ کی صفت عیسیٰ میں ماننے والا ہو، وہ ایسے شخص کا کوئی مومن کیسے مقتدی ہو سکتا ہے، کیسے اس کی پیروی کرنے والا ہو سکتا ہے؟ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ اللہ نے تو یہ جو حکم دیا ہے فَمَن يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِنْ بِاللَّهِ، وہ اسی لیے دیا ہے تاکہ کفر اور اہل کفر کا، ان طاغوتوں کا قلع قمع ہو جائے، کوئی غلط فہمی نہ رہے کہ ان طاغوتوں کے لیے، جو طاغوت بنے ہوئے گمراہ کر رہے ہیں، ان کے لیے کوئی رعایت ہے۔ تو اللہ کہتا ہے کہ جو ان طاغوتوں کو کا کفر نہیں کرتا، اللہ تعالیٰ اس کے اوپر بھی فتویٰ لگاتا ہے وَالَّذِينَ كَفَرُوا أَوْلِيَاءُهُمُ الطَّاغُوتُ۔ تو دیکھیں قرآن جو ہے یہ تو اللہ تعالیٰ کا جو حکم ہے یہ 2 2 4 کی طرح سے ہے، اس میں تو کوئی تبدیلی نہیں ہو سکتی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں صحیح دین پر، ہدایت پہ قائم رکھے۔ دیکھیں سب سے بڑا مسئلہ جو ہے اللہ کی الوہیت کا ہے، اس کی ربوبیت کا ہے، اس کی ذات کا ہے، اس کی صفات کا ہے۔ اگر یہ ہٹا دیا جائے تو سب ایک ہیں، عیسائی، یہودی، مجوسی، مسلمان، کلمہ پڑھنے والے سب ایک ہو جاتے ہیں۔ جھگڑا اسی کے اوپر ہے، اسی کے اوپر جنگ ہے، اور ہمیشہ یہ جنگ رہے گی۔ یہ جنگ شروع کہاں سے ہوئی؟ یہ جنگ جو ہے عالم بالا سے شروع ہوئی، جب ابلیس نے اللہ کا حکم ماننے سے انکار کیا، یہ جنگ وہاں سے شروع ہوئی ہے۔ پھر نیچے اتارے گئے، پھر انبیاء لوگوں کی ہدایت کے لیے بھیجے جاتے رہے۔ تو یہ جنگ جو ہے یہ تو قیامت تک جاری رہے گی۔ عیسیٰ علیہ السلام کا جو نزول ہوگا، جو ان کا رفع ہوا ہے، جو نزول ہوگا، وہ بھی اسی مقصد کے لیے ہوگا کہ وہ یہودیوں کو باور کرائیں گے کہ میں اللہ کا بیٹا نہیں، میں خدا نہیں۔ وہ باور کرانے کے لیے آئیں گے، وہ ان کے اوپر آخری حجت بنیں گے۔ اور موجودہ دور کے اندر اگر ہم تجزیہ کریں تو ٹیکنالوجی کے لحاظ سے عیسائیت کا دنیا میں کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا، اور ان کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ یہ تو ٹیکنالوجی میں نیل بٹا نیل ہے، کر ہی نہیں سکتے۔ کوئی نہ کوئی معجزہ ظاہر ہوگا اللہ کی طرف سے، اور معجزہ ظاہر ہوتا ہے انبیاء کے، نبی کے اوپر۔ کوئی ایسا معجزہ ظاہر ہوگا جس کے اوپر یہ یہودیوں کا غلبہ جو ہے، تسلط جو ہے ختم ہو جائے گا۔ ورنہ قریب قریب میں اگر مبالغہ نہ ہو تو 50 سال 100 سال تک یہودی اور عیسائیوں کا کچھ نہیں بگڑنا، کیونکہ کوئی پیدا ہی نہیں ہو بگاڑ کرنے والا۔ اور یہ جو امت ہے یہ سارے مردے پرست ہیں۔ آپ دیکھیں کہتے ہیں کہ صلاح الدین ایوبی آئے گا، وہ کہاں سے آئے گا؟ قبر سے نکل کے آئے گا۔ محمود غزنوی آئے گا، کہاں سے آئے گا؟ وہ تو مر کھاؤ گیا۔ کبھی کہتے ہیں کہ یہ چائنا جو ہے یہ ایسی تیسی کر دے گا، کیوں کرے گا بھائی؟ چائنا کیا مسلمان ہے؟ اسلام قبول کر لیا چائنا نے، جو وہ یہودیوں سے لڑے گا تمہاری خاطر۔ دیکھیں کامیاب وہ قومیں ہوتی ہیں جو اپنے بل بوتے پر لڑتی ہیں، اپنے قوت بازو پہ لڑتی ہیں۔
جو دوسروں کے، اور یہ تو مردہ پرست ہے، یہ تو کہتے ہیں ہمیں جنگ کرنے کی ضرورت ہی نہیں، لال ہرے پیلے جو ہے وہ آ جاتے ہیں، انڈیا کون برساتا ہے وہ قید کر لیتے ہیں۔ مجھے بتائیے ایسے جاہل تو ہندو بھی نہیں ہے، کسی ہندو نے بھی نہیں کہا کہ پاکستان جو بمباری کر رہا تھا، ہمارا جو رام بھگوان ہے، کرشن بھگوان ہے، وہ ان کے میزائل قید کر رہا تھا، وہ ایسا تو ہندو بھی نہیں کہتا۔ جتنے مردہ پرست یہ ہیں، یہ کلمہ پڑھنے والے۔ بہرحال اللہ تبارک و تعالی ہمیں ایمان پر قائم رہنے کی توفیق دے۔ اقول قولی استغفر اللہ لی و لکم ولسائر المؤمنین۔